اس کمبل کا معاملہ یہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنے پیون تھے نہیں تھے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو, مجھے نہیں معلوم. مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ جب مصعب شہید ہو گئے ہیں اور اسلام میں اس بات کا تقاضا رکھا گیا ہے کہ شہید پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتارے نہیں جاتے, اسی سے اس کو دفن کرتے تھے. لہذا لوگ آتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, مصعب کا کمبل اتنا چھوٹا ہے کہ اگر منہ پر ڈالیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر پر ڈالیں تو منہ کھل جاتا ہے, ہم کیا کریں؟ تو فرمایا منہ پر ڈال دو اور پیر پر کچھ گھاس ڈال. کوئی تکلیف ہم میں سے کسی نے ایسی اٹھائی؟ ہمارے پتہ نہیں کتنے کتنے کپڑے ہیں, 100-200 جوڑے کہاں پڑے ہیں, دھلے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں, استری ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہمیں اور بھی تمنا ہے, جہاں سے نظر پڑتی ہے دل چاہتا ہے وہ بھی خرید لیں, وہ بھی خرید لیں. اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اکیلے پہنو اور دوسرا نہ پہنے؟ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اکیلے کھاؤ اور کوئی دوسرا نہ کھائے؟ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس تو چیزیں ہوں اور لوگوں کے پاس نہ ہوں؟ ہر ایک بڑے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ضرور ہوتی ہے. شاید ہم منہ چڑھاتے ہیں اوپر والے رب کو کہ اے رب, یہ ہے تیری ربوبیت, جو تو نے کہا تھا کہ میری زمین ہے اور میرا آسمان ہے, تیری زمین تیرا آسمان, میرے پاس یہ محل ہے اور یہ تیرے بندے رہتے ہیں ایک جھونپڑی کے اندر. ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے رب کو دیکھ کر کہ رب تو ہے کہ رب ہم ہیں. یہی فرعون ہے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, ہم کہتے نہیں ہیں, ہم اندر اندر ہم منافق ہیں. مگر معاملہ یہی ہے, یقولوا اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا. اب دیکھیے, کہا یتیم کو, اکیلا رہ جانے والے کو, پریشان حال کو, راستے میں بھٹک جانے والے کو, زندگی میں اکیلا ہو جانے والے کو, ان سب کو پہلے سہارا دو. حالی کا وہ شعر پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا, پتہ نہیں کیا کہتا ہے بیچارہ, کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ہم کہتے ہیں کیا لقب ہوتا ہو, مرادیں غریبوں کی بر لانے. اور آگے جو بات آئی تھی اس کی, یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. مگر یہ کب ہلی تھی وہ عرب کی زمین؟ جب یتیموں کا مولا, غلاموں کا والی. یہ کہیں نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو آپ کی جو پریشانی اور خوف و ڈر سے جو آپ وہ جو طاری ہوا ہے, تو اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے اور کہا زملونی زملونی خشیت علی نفسی, کچھ اڑاؤ مجھ کو, کچھ ڈھانکو مجھے, خوف ہو گیا ہے کہ شاید کہیں مجھے اللہ ضائع نہ کر دے, اللہ مجھے چھین نہ لے. تو کیا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ محمد آپ کو اللہ کیسے ضائع کر دے گا؟ اب دیکھیے, میں تو سمجھتا تھا اس کے بعد یہ آئے گا, آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, آپ اتنے روزے رکھتے ہیں, آپ الحاج ہیں. کہا آپ یتیموں کی نگہداشت کرتے ہیں, بیواؤں کے کام آتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ کو اللہ ضائع کر دے گا تو کس کو بچائے گا پھر؟ کرائیٹیریا دیکھ رہے ہیں اسلام کا, یہ کرائیٹیریا تھا اسلام کا. ہم نے اس کو چھوڑ کر وہ جو صرف اس کے تیاری کے لیے جو مشقیں تھی اس کو ہم نے اصلیت دے دی. اور جو اصلیت تھی, کیونکہ وہ تو بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام, وہ بڑا مشکل کام, کیسے دے دیں ہم اپنی چیز؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کرائیٹیریا میں مزید اگر اندر ذرا جھانک کر دیکھتے ہیں
تو عجیب کیفیت نظر آتی ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ مشرق و مغرب میں چہرے کر کے جو تم کھڑے ہو گئے ہو نمازیں پڑھ لیتے ہو وہ نیکی نہیں, وہ نیکی نہیں. لیس البر ولکن البر, ولیکن لیکن ہم تمہیں بتائیں کہ نیکی کیا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ. اب دیکھیے کرائٹیریا سامنے آ گئی. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, ملائکہ پر, کتاب پر ایمان لے آئے. جی ایمان لے آئے. آمنت باللہ کما, کہا اب ایمان لے آئے ہو تو ایمان کا شو آف کرو, بلف نہ کرو. اب کارڈ ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ایمان لے آئے, کارڈ ڈالو پتا. کیا ڈالنا ہے, اب کون سا پتا ڈالنا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. جو مال تمہارے پاس جو ہاتھ میں سب سے اچھا ہے وہ پہلے ڈالو. اگر تم کہتے ہو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کی کتابوں پر, اس کی ملائکہ پر, تو فرمایا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, مگر اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ تم اپنی سب سے اچھی چیز ہمیں دے دو, پھر جو میں تم اچھی سمجھتے. وَآتَى الْمَالَ, تو لاؤ وہ مال دو ہمیں عَلَىٰ حُبِّهِ, جس سے تم سب سے زیادہ محبت رکھتے. ٹھیک ہے دے دیتے ہیں, مگر ایسے نہیں. ہم بتائیں گے کیسے دو, جیسے ہم بتائیں گے ویسے دو. ذوی القربیٰ, پہلے اپنے رشتہ داروں میں سے ان کو دو, قرابت داروں میں سے ان کو دو جس کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے کہ کمپٹیشن کبھی بھی باہر کے لوگوں سے نہیں ہوتا. آپ آزما کے دیکھ لیجئے, باپ سے بیٹا لڑا ہوا ہوگا, بھائی سے بھائی لڑا ہوا ہوگا, بہن سے بھائی اٹھا ہوا ہوگا, بیٹی سے ماں لڑی ہوئی ہوگی. اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ یہ لڑائی کیوں ہے تو پتا چلا وہ مال ہی ہے. بس رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں رازن کو. نہ لٹتا دن کو تو کیوں رات کو بے خبر سوتا. رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں رازن کو. ہے ہی نہیں, آ بھی کوئی گیا تو لالٹین جلا کر دکھا دیں گے, بھائی کہیں گرنا پڑنا, دیکھو چائے لینا نہیں لے, تمہیں تکلیف نہ ہو بھائی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, بڑا پیارا قول ہے. فرمایا اے لوگوں, جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے. اگر مال زمین پر جمع کرتے ہو تو یاد رکھو کہ چوری کا بھی ڈر, خراب ہونے کا بھی ڈر. اگر مال آسمان پر جمع کرتے ہو تو نہ چوری ہو نہ خراب ہو اور محفوظ بھی رہے. تو مال وہاں جمع کرو اور دل بھی تمہارا وہیں رہے. مگر سارا معاملہ تو پھر وہی ہے. ہماری ساری مشکل یہی ہے کہ ہماری جو نماز, روزے اور حج و زکوٰۃ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو کچھ رشوت دی جائے اور اپنے تمام کرتوت اس کے بدلے میں معاف کرا لی جائے. بس ختم. یعنی کوئی کھانچا فٹ کر لے, کچھ دے دلا کر. اچھا پھر آپ نے دوسرا دیکھا ہوگا, کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ دے کر اپنے کام کرا لیتے ہیں. کچھ مجھ جیسے غریب غربا جو ڈائریکٹ جانتے ہی نہیں کسی کو, تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی گرواڑا صاحب میرا کام کرا دیں. گرواڑا وہ 75,000 مانگ.
دینا تو پڑے گا. گرواڑا صاحب کے تھرو جائے گا معاملہ سارا. تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ سمجھ بیٹھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے, اگر یہ نہ ہوئے تو ہمارا مال وہاں کیسے پہنچے گا اللہ تک, اور مال اللہ تک نہیں پہنچے گا تو ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ بھائی بخشش کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بخشش تو ہاں یہی کوئی سننے میں آئی ہے کہ جاتے وقت بڑے سیٹ بخشش دے کے جاتے ہیں, اللہ کے ہاں کی بخششیں نہیں ہوتی کچھ. جس بخشش کا ہمیں تصور ہے, قرآن سے اس بخشش کا انکار ہے. بلا, بلکہ کہا کہ ان کو ذرا قسم کھا کر کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان سے کہیے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک برائی بھی اپنے سے چمٹا رکھی, من کسبا جس نے کمایا, سیئتوں رائی کے دانے کے برابر کی برائی کو کہتے ہیں, وَأَحَاطَتْ بِهِ اور احاطہ کر کے رہا کہ کیا ہوا, یہ برائی سے کیا ہے یار, اتنی تو چلتی ہے, یہ تو چلتی ہے. خطیئتہ فرمایا اس کی یہ خطا, اولئک اصحاب النار ان لوگوں میں داخل کر دے گی جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے, ہم فیہا خالدون اور ٹھکانہ بھی وہی رہے گا. اب اس کو شاید آج سمجھ میں نہ آتا. ہم فیہا خالدون وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اپنا بہترین مال کا لاؤ اور وہ نکالو, پھر ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے, اور دینا بھی تم نے اپنے قرابت دار کو ہے. میں نے جیسے اکثر آپ کو کہا, دیگیں گھر سے نکل رہی ہیں, 10 دیگیں سزوکی میں رکھی جا رہی ہیں, او سلیم صاحب آج 10 دیگیں بھیج رہے ہیں, کہاں بھیج رہے ہیں؟ اے جی کو بھیج. اور پتہ چلا سلیم صاحب کے جو بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, بیوہ کے پاس کچھ کپڑے, کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. یہ ان کے کرتوت, یہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ہوا. یہ قارون نے بھی یہی کہا تھا. قارون سے کہا کہ قارون تیرے پاس اتنا پیسہ ہے, تو اپنے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ پیسہ تو اللہ نے دیا مجھے, جو اللہ کے بندوں پر خرچ کروں, یہ میں نے کمایا ہے, میں طاقتور ہوں, میں اکانومسٹ ہوں, مجھے معلوم ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. میں نے کہنے کہ اللہ کا دے دے, نہیں دیتے ہم تمہارے اللہ کو. اللہ نے کہا کہ جو تم چابیاں لے کے چل رہے ہو نا بیٹا, انہی سے دھپ کے مر جاؤ. اس کے بعد وہ لوگ کہ جو قارون کو دیکھ کر ایسے کہتے تھے, ساری مائیں کہتی تھی قارون کے جیسے نہیں بنتے تم, قارون کے جیسے بنتے تو تمہارا کیا بگڑتا, پیسہ پیسہ ہوتا. جب قارون دب رہے تھے, ساری مائیں کہہ رہی تھی اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا قارون کی طرح نہیں بنا. ٹو لیٹ, قارون دھسا دیا. اللہ نے کہا اس کا پیسہ کچھ کام نہ آیا, وہ اپنی چابیوں تلے دھس گیا. مگر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, جس کو خرچ کرنے کی عادت ہو جائے اللہ کے بندوں پر, آپ یقین جانیے کہ وہ بادشاہ ہے وقت کا, وہ بادشاہ ہے وقت کا. اور دوسری طرف سے میں آپ کو ایک یقین دلاتا چلوں, تم 1 پیسہ دو گے تو وہ 10 لاکھ دے گا. میں تو کہتا ہوں آزمائش شرط ہے, کر کے تو دیکھو, کر کے تو دیکھو, لڑنا آ کر پھر مجھ سے, کر کے دیکھو, مگر ذرا وقت تھوڑا لگاؤ. کہیں ایسا نہیں کہ 10 روپے دیتے اب دیکھ رہے ہیں تکیے کے نیچے 100 نکلے گی, تکیے کے نیچے سے جو دوسرا 10 ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا. اس لیے کہ پہلے مقصود یہ ہے کہ لینے کی نیت سے دیا یا دینے کی نیت سے دیا. اگر دینے کی نیت سے دیا تو فرمایا یہ بات بڑی ہے, میں غور سے سن لیجیے.
کہا جس ہاتھ سے یہ تم نے دیا ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کے ہاتھ کہہ رہے ہیں یہ جو ہاتھ سے تم نے دیا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، اور لینے والے سے کیا کہہ رہا ہے؟ لینے والے سے کہہ رہا ہے کہ تم جو مجھ سے لے رہے ہو یہ تھوڑی دے رہا ہے، یہ میرا مال ہے، تاکہ لینے والے کو یہ خوف نہ ہو کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ اور دینے والے سے کہا تمہارے مال میں محروم جو ہے نا ان کا حق ہے، یہ تم حق دے رہے ہو اس کا، ایسے مت دینا، ایسے ہاتھ میں رکھ لو جہاں سے اٹھا لے وہ اٹھا لے، کیونکہ تم دینے والے ہاتھ میرا ہے۔ وہ لینے والے سے کہہ رہا اس نے نہیں دیا، میں نے تمہیں دیا، درست ربوبیت کے تقاضے پورے ہو، اس یقین کامل کے ساتھ دینے والا دے رہا ہے کہ دے کر ہاتھ بھی ایسے رکھنا ہے، یوں نہیں دینا ہے، ایسے رکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دفعہ کا ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ کسی نے صدا لگائی گھر پر کہ کچھ کھانے کو دو گے، تو پوچھا کچھ ہے کھانے کو، تو خادمہ نے کہا بھئی آپ تو روزہ بھی ہیں اور یہ ایک کھجور ہے بس سچ روزے کے کھولنے کے لیے، کہا دے دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ آج کا افطار ندارت، دوسرا دن آیا کچھ اس سے زیادہ نہ تھا، پھر سائل آیا، وہ اما سائلہ فلا تنہر، کہ خبردار تو تم چھڑکے اب مانگنے والے، کہا دے دو، پھر دے دیا۔ دینے کے بعد پوچھا گیا اپنے خادمہ سے کہ جب تم دیتے ہو کسی کو لے جا کر تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو دعا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہیں دعا انہوں نے دی تھی مجھے دینے کے لیے، واپس جاؤ اور وہی کلمات ان کو پھر دے دو، اس لیے کہ میں اس دعا کی متمنی بھی نہیں ہوں، مجھے میرے رب کے لیے جو دیا ہے وہ کافی ہے، میں اس دعا کی متمنی بھی نہیں ہوں، میں صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب کی رضامندی جس میں اجر نہیں ہوتا شامل، کہ اس کا اجر نہیں مانگا جاتا، وہ اجر وہ خود دے دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین کا ایک بائیوگرافی میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ ہفتے میں 6-7 دن جو ہوتے ہیں اس میں سے اکثر 4-5 دن تو فاتحوں سے گزرتے ہیں، 1-2 دن کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مگر جس دن فاقہ ہونا ہوتا ہے اس دن ماں ہمیں ذرا پہلے سے بتا دیتی ہے کہ بابا نظام الدین امشام مہمان از خدا ہے، کہ بیٹے نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کچھ نہیں ملے گا کھانے۔ کہنے لگے کہ 5 دن یہ صدا آتی تھی اور 2 دن نہیں آتی تھی، تو جس دن یہ صدا نہیں آتی تھی ہمارے دل میں ہوتا تھا آج صدا کیوں نہیں آ رہی، حالانکہ اس دن اچھا دن ہوتا تھا، کھانے کے لیے ہوتا تھا، تو ہم اس دن اس فکر میں ہوتے تھے کہ آج کیوں نہیں آئی وہ صدا۔ اس صدا میں وہ محبت تھی، اس صدا میں وہ جسے کہنا چاہیے توانائیاں تھی اس کے اندر، کہ اس صدا کا انتظار رہتا تھا، حالانکہ وہ اکثر و بیشتر صدا آتی تھی۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ ایسے ذرا آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں پھر چاہوں گا، وہ جو ہم سورہ توبہ کی کچھ آیات پڑھ رہے ہیں، ذرا اس کو پھر سے آئیے، کتاب کھولیے، نشان لگائیے، اگر آپ کے پاس پرچے ہوں تو نوٹ کر لیجئے تاکہ اپنے قرآن میں نشان لگا لیں۔ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت نہیں دی ہے کہ قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو اسی قرآن میں جس میں نشان لگا رہے ہیں اپنے گھر لے کے چلے جائیں، مگر خدا کے واسطے جو پڑھیے اس کو غور سے دیکھیے،
اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اس کو سمجھیے اور اسلام کا حق ادا کیجیے، پھر نہ کہیے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ آئیے جی ذرا آگے چلتے ہیں، ذرا نکالیے یہی سورہ توبہ آیت نمبر 16 سے ذرا ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ آیت نمبر 16، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیا۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے؟ کیا تمہیں یہ خیال ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں یہ خیال گزرتا ہے تمہارے؟ کیا خیال ہے؟ ان تترکو، ترک کرنا کہتے ہیں نا، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اب دیکھیے، اگر مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور مانتے ہو کہ یہ ہمارے لیے ہے اور مانتے ہو کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس میں جو ہے وہ صحیح ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایک ہی بات آ گئی، ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، ان تترکو، کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہم؟ دوسری جگہ بھی آیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ بھی ابھی پڑھیں گے ہم، یہ ذرا پہلے دیکھیے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ یوں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تو اللہ نے تمہیں یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم نے کچھ مجاہدہ بھی کیا کہ نہیں کیا اس کام میں۔ جاہدو، جہاد کے معنی ہم صرف لے لیتے ہیں قتال، جانا اور کسی کو مار دینا۔ قرآن میں کہیں بھی جہاد کے معنی جنگ کرنا نہیں آیا، جہاں جنگ کرنا آیا ہے وہاں آیا ہے قتال، اور جہاد کے معنی آئے ہیں کہ محنت کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جو اردو میں بھی آپ دیکھیں گے جد و جہد کہتے ہیں۔ ابھی تو تم نے یہ بات سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر ابھی جد و جہد شروع ہی نہیں کی، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ خالی سننے سے کام بن جائے گا تمہارا؟ ام حسبتم ان تترکوا، ایسے ہم چھوڑ دیں گے کہ تم کہو گے دیکھا ہم تو پورا درس سن کر آ رہے، رات بھر درس سن کر آ رہے اور کیا تیر ماریں گے؟ تو کیا ایسے تمہیں چھوڑ دیں گے کہ تم سن کر آ رہے ہو خالی؟ پھر کیا کریں؟ جاہدوا منکم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ وَلِيًّا، حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا یعنی محنت کی، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو دوست نہ بنایا۔ اب یہ بھی بات آ گئی، صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ محنت کریں، مشقت کریں، بلکہ یہ بھی طے ہو گیا کہ آپ کی دوستی بھی اب صرف اللہ کی، رسول کی اور مومنین کی۔ آگے آ جائے گا وہ بھی کہ باپ بھائی، ماں بیوی بچے گھر بار کو ایک طرف کر دیتا ہے، کہتا ہے اس کو میں نہیں مانتا، تمہارا بھائی وہ جو ایمان میں تمہارا بھائی، ایمان وہ کہ جس میں دین غالب آ جائے، ایمان وہ کہ جس میں اللہ کی حکمرانی ہو، انسانوں کی غلامی نہ ہو، دین وہ کہ ہر ایک کو اس کی زندگی میں جو چیز چاہیے وہ بھرپور اس کو ملے، جس وقت جتنی جو چیز اس کو چاہیے تمام انسانوں کو برابر میں ملے، جس کو آپ بیسک ہیومن رائٹس کہتے ہیں، بنیادی سہولتیں جسے کہتے ہیں، جو ہر انسان کا حق ہے، وہ پوری کی پوری جب تک نہ ملے۔ کہا ان کے علاوہ اگر تم نے کسی سے دوستیاں بڑھائیں، پیکیں بڑھائیں، تو وہ جہاد میں شامل نہیں ہوگا، اس کی جد و جہد اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ بڑھاتا ہے، کسی اور کے ساتھ رسم و رواج رکھتا ہے، روابط رکھتا ہے اور خرچ کرتا ہے، تو کہا کرے،
اس کام سے بالکل کام. اب ذرا آئیے اور آگے. واللہ خبیر بما تعملون. کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو تم کر رہے ہو اس کو معلوم نہیں ہے. جو عمل تم کرتے ہو اس کا علم اس کے پاس ہے. وہ ساری چیزوں سے باخبر ہے. اب اور آگے آئیے اور اس کتاب میں دیکھتے بھی جائیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری انٹرپریٹیشن کچھ اور ہو اور آپ کہیں کہ بھائی یہ تم غلط کہہ رہے ہو. یا تو مجھ سے سمجھ لیجئے یا میری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے تاکہ میں اپنے آپ کو صحیح کروں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. اب آ جائیے جی بڑی تلخ باتیں شروع ہو رہی. مشرکین کو یہ سوچ نہیں کرتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں مساجد کا انتظام دے دیا جائے. اب ذرا سوچئے کہ مسجد، ہاں اگر یہ کہیں کہ اسلام آباد کا انتظام مشرکین کے حوالے نہ کرنا تو کچھ سمجھ میں آتا. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مسجد کا نظام ہے ذرا دیکھیے، آپ اس کو غور سے دیکھیے اور خود بھی ذرا سوچئے. مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کا اقرار کر رہے ہیں. دیکھیے دو چیزیں آ گئی، بڑے غور سے دیکھیے گا. پہلے کہا کہ مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، اور آخری آیت کے حصے میں آ گیا کہ جبکہ وہ خود گواہ ہیں اپنے آپ پر کہ وہ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں. یعنی شرک بھی آ گیا، کفر بھی آ گئی. یہ دونوں چیزیں رکھ کر کوئی مسجد کیسے آباد کرتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ میری ذرا سوچ میں سمجھ میں تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ لیٹس سی، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ مشرک اور یہ کافر یہ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، ان کو تو دے بھی نہیں دیتا کہ ایسا کریں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. تو کون سی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ ہمیں بتائیے. کوئی مسجد آپ کی نظر میں ہے کہ جس میں مشرک اور کافر ہوں؟ کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ تو آپ نے دیکھا آگے اس کی ذرا اور تعریف آ رہی ہے. ذرا اس تعریف کو سن لیں، پھر ہم واپس اس آیت پر آتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے. آگے آئیے جی. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. ان کے اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مساجد آباد کر دی ہے انہوں نے، ان کے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حق، وفی النار، اور آگ میں ہوں گے یہ، خالدون، اور اسی میں رہیں گے. کون؟ جو مسجدوں کو آباد کریں. آئیے اور آگے ذرا یہ 18ویں آیت کو چھوڑ دیں، اس کو بعد میں پڑھیں گے. 19ویں آیت پر آ جائیں تاکہ آپ کو ذرا ڈیفائن ہو جائے کہ وہ کافر اور وہ مشرک کون ہے جس کی بات آ رہی ہے. تو بڑے دل گردے کی بات ہے، یہ آیت پڑھنے سے زمین نیچے سے ہماری سب کی نکل جائے گی. اجعلتم سقایۃ الحاج و امارت المسجد الحرام. بس اب یہاں رک جائیں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کو خوبصورت بنا دینا؟ اب آپ دیکھیے ذرا، میں کچھ نہیں کہہ رہا، کتاب میں سے دیکھیے اور یہ ترجمہ میرا نہیں ہے. اجعلتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو تم کر رہے ہو سقایۃ الحاج، کہا یہ خالی تمہارا ایمان، پانی پلانے کے لیے محنت کرنا؟ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ، پانی پلانا، یہ زمزم کے کام کرنا، اس کو تم حج سمجھتے ہو؟ کیا تم اس کو حج سمجھتے ہو؟ اور آگے آئیے. وَإِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
مسجدوں کی عمارتوں کو تزئین دے دینا، کیا تم اس کو نماز سمجھتے ہو؟ اس کو دین سمجھتے ہو؟ اور آگے آئیے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے آخرت پر اور اللہ کے دین پر اور اس کی ربوبیت پر، وہ اور یہ لوگ برابر ہیں؟ کہا یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ اور آگے آئیے، لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ اور وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں ہے۔ قوم الظالمین، یہ پوری قوم ظالم ہے۔ اب ظالم کی تشریح آ گئی، لقمان نے کر دی اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہی کم وقت شرک ہے۔ تو یہاں فرمایا قوم الظالمین، یہ پوری قوم مشرک ہے، اور یہاں اوپر کہہ دیا، بڑی کھول کر بات کر دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ مسجدوں کے ٹھیکیدار بنے۔ پہلی شرط اس بات کی ہے کہ جہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں بادشاہی نظام اللہ کے نظام سے ٹکراتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کی بادشاہت کے آگے کوئی بادشاہت ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں دو بادشاہ ہو جائیں تو فرمایا لفسدت، فساد ہو جاتا ہے، اور یہ فساد ہے، یہ فساد ہے۔ اب ذرا اور آگے آئیے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اب آ گیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم ان کو مشرک کہتے ہیں اور ان کو کافر کہتے ہیں تو پھر مساجد کا انتظام کون کرے؟ آ گیا جی، کون کرے؟ اللہ کی مسجدوں کو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نظام قائم کرتے ہیں صلاۃ کا، اور صلاۃ کے نظام کے قیام کی شرط اول یہ ہے کہ وَآتَى الزَّكَاةَ، خرچ کرنا۔ خالی نظام قائم صلاۃ کا نہیں ہوتا جب تک کہ خرچ نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے سوچا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نماز تو پڑھوں گا مگر خرچ نہیں کروں گا، کیا خیال ہے؟ بھائی میرا اپنا پیسہ ہے، میرا اپنا مال ہے، میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، حلال ہے، میں کہتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں مگر میں خرچ نہیں کرتا اس لیے کہ میرا مال ہے، میں چاہوں تو کروں گا مگر میں نہیں کرتا۔ ذرا آخری سورت کی طرف آئیے اسی قرآن میں، سورہ ماعون دیکھیے، اپنے ہاتھ سے کھولیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ سب سے آخری میں دیکھ لیجیے سورہ ماعون۔ مسجد کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اس کا انتظام کریں کہ صلاۃ کو قائم کریں اور خرچ کرنا شروع کر دیں اس صلاۃ کے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے۔ آپ کہیں بھی اقام الصلاۃ کو اکیلا نہیں پائیں گے پوری قرآن میں۔ جب آپ پڑھیں گے اقام الصلاۃ، اس کے بعد فوراً آپ دیکھیں گے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، کہ پاک کرو اپنے آپ کو۔ صلاۃ کا مقصد یہ ہے کہ پاک کرو اپنے آپ کو۔ ماعون لفظ ہے، ارائیت الذی، ارائیت الذی، کیا تم نے دیکھا اسے؟ اب اس شخص کی طرف دکھایا جا رہا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا کہ دین کو جھٹلانے والا؟
دیکھیے یہ نہیں کہا نماز کو جھٹلانے والا، روزے کو جھٹلانے والا، زکوٰۃ کو جھٹلانے والا، کہا کیا تم نے دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اب دیکھیے تعریف آ گئی کہ دین کو جھٹلانا اسے کہتے ہیں جو یتیموں کو دھکا دینا. بات ختم ہو گئی. یتیموں کو دھکے مارتا ہے تو فرمایا دین کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. پہلی شرط آ گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. پہلے آ گیا کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یدعو الیتیم. وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور بھوک کے وقت اس مسکین کو ایسے آنکھ کر لیتا ہے. میں نے ایک عجیب کیفیت دیکھی کہ کیسے ہم ایسا ہوتے. ہمارا محاسبہ نہیں، یوں کہیے کہ ثقافتی جو ہم پر چھاپ پڑتی ہے وہ کیسے پڑتی ہے. جب میں پاکستان سے امریکہ گیا تو میں نے موازنہ کیا. یہاں ایک چیز کا اندازہ تھا کہ بچپن میں بھی اور کالج کے اس لیول میں بھی کہ کوئی چیز کھاتے تھے تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ دوست ساتھ ہوں اور کوئی اکیلا کھا لے. چاہے حالانکہ وہ 2 روپے بھی کسی اسٹوڈنٹ کو 70s میں مل جائیں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کون دیتا ہے اپنے بچوں کو 2 روپے؟ اور جبکہ اکثر و بیشتر بچے اپنی پڑھائی خود سیلف اپنی نہیں ڈھونڈتے تھے. تو وہ اس میں سے اتنی سی بھی کوئی چیز لے لیتے تھے تو ساتھی یا دوست اس کو اتنا اس کو اتنا. بلکہ اگر کوئی دوسرا روڈ والا بھی چلتے چلتے اسی کینٹین یا ہوٹل میں بیٹھ گیا، لے لیں بھائی. اس سے ہی پوچھے تھے آپ لیں گے. اس کے بعد جب امریکہ گئے تو معلوم ہوا کام کرنے کے بعد بریک میں ایک میکڈونلڈ لیا ہم نے کھانا. ہم نے سب سے پوچھا کہ بھائی چلا پوچھتے نہیں کھا جا. تو پہلے تو اترتا نہیں تھا. یہ دل چاہتا تھا کہ کہیں باتھ روم میں چلے جائیں چپکے سے کھا لیں. سب کھڑے ہوئے سب کہا ہمیں کیسے کھا لیں بغیر پوچھے. وہاں یہ پتہ چلا کہ آہستہ 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 یہ طے ہو گیا کہ اپنا کھاؤ اپنا کھاؤ، پیسہ دو کینٹین سے لو، سب کے سامنے کھاؤ، بھلے 2 بھوکے مر جائیں. یہاں تک کہ وہ رچ بس گیا اور وہ ذہن سے وہ تمام اقدار نکل گئی کہ بھائی پہلے دوسرے کو پوچھنا ہوتا ہے، اب صرف اپنے آپ کو پوچھنا. اسی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوئی کہ ایک میرا دوست بن گیا جو میرے ساتھ جاب بھی کرتا تھا. تو ابھی پہلی جاب تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ فیس دینے کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے ذرا فراوانی ہوتی. تو میں نے دیکھا کہ وہ میکڈونلڈ کا جو برگر ہے وہ تو کام کرنے کی وجہ سے ہمیں مل جاتا ہے، مگر جو پائے ہے جو ایپل ٹرن اوور ہے وہ پیسے دینے سے ملتا تھا. تو وہ پہلے سے کام کر رہا تھا، میکسیکن لڑکا تھا. تو اس نے وہ ایپل ٹرن اوور بھی ایک لے لیا. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا چکھاؤ تو میں دیکھوں اس کا مزہ کیا. بولا مین دس از دی اونلی سویٹ آئی ہیو ان ہول ڈے، آئی کین ناٹ گیو اٹ. بولا میں سارا دن میں میری یہ ایک ہی غذا ہے جو میٹھی غذا میں لے رہا ہوں، یہ بھی تمہیں دے دوں. پاگل. اسے کہنا چاہیے یہ ثقافت. آہستہ 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 ہم اس ڈگر پر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کا احساس تو دور کی بات ہے، ہم مائنس اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہے ایسے؟ انہوں نے کچھ کیا ہوگا اپنے ساتھ، یہ ان کی الہی بھی ہے. اگر یہ محنت کرتے مشقت کرتے تو ان کو بھی اللہ دیتا. ہمیں نہیں دیا محنت مشقت. بھول گیا کہ محنت و مشقت جن چیزوں سے تو نے کی ہے، جن ہاتھوں سے تو نے کی ہے، وہ تیرے نہیں. جس دماغ سے تو نے کی ہے وہ تیرا نہیں. اور اگر ایسا ہے کہ دوسرے نے ایسا نہیں کیا تو یہ تیرا حق تھا کہ تو اس کا وہ حق ادا کرتا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آپ میٹرک کرتے ہیں تو آپ اس میں جب فارم میں یہ بھرتے ہیں کہ آپ 2 آدمیوں کو پڑھائیں گے، وہ تو ہم نے کبھی پرنٹ پڑھا ہی نہیں، وہ تو بڑا چھوٹا سا پرنٹ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے جاہل نظر آئے تو آپ نے کبھی سوچا کہ میں نے نہیں پڑھایا اس کو.
کیونکہ 2 آدمی تو مجھے پڑھانے تھے، شاید یہی ہے اس کو نہیں پڑھایا میں. تو جب آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ فوراً اس کے سامنے بالکل جائیں گے کہ آپ کہیں گے بھائی اس کو تو میں نے پڑھائی نہیں، تو میری ذمہ داری تھی، تو میرا جو کچھ ہے اس کا حق بھی اس میں، اس لیے کہ مجھے پڑھانا تھا، میں تو اکیلا پڑھا کے یہاں پہنچ گیا، اس کو میں نہیں پڑھانا. میں کیا کبھی ایسا سوچا؟ وہ حص بھی ہماری مر گئی، جاتی. سورہ انفال آیت نمبر 35 نکالیے، پیج نمبر 241. میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ مسجد حرام کو بنا کر عمارتیں تیار کرنا، پانی پلانا، اللہ نے کہا یہ حج ہے نہیں، حج میں شامل نہیں ہے، اس کو حج نہ سمجھنا. ابھی ہم سورہ ماؤن پڑھیں گے، پڑھ لیں ابھی ہم، مگر یہ مجھے وہ آیت کسی نے یاد دلا دی تو میں نے کہا وہ آیت بھی سامنے آ جائے. اسی طرح وہ نمازیں جن نمازوں کے پڑھتے وقت آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. بھائی اس نے پوچھا کیا پڑھا، ہمیں کیا پتا، ہو تو مولانا پڑھا رہے تھے. تو مولانا پڑھا رہے تھے تو پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کہ ثواب. آئیے ثواب سنیے ذرا. آیت نمبر 35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. دیکھیے کہا ان کی نماز، ان کا حج آپ نے دیکھ لیا، ان کی نماز بھی آگے سامنے. سیٹیاں بجانا یعنی آپ کوئی جب بات کرتے ہیں زبان سے تو اس میں جو لفظ ادا ہوتا ہے اس لفظ میں بھی 2 قسم کے لفظ ہوتے ہیں. ایک وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں اور ایک وہ لفظ جو مہمل ہوتا ہے، لغت کے اعتبار سے کوئی معنی نہیں. اور وہ چیز جو مہمل بھی نہ ہو، مبہم ہو. کچھ بجا دیا آپ نے، بھائی آپ کو معلوم ہے آپ کہاں کیا چاہتے ہیں، دوسروں کو کیا پتا آپ کیا چاہتے ہیں. مگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بھی نہیں معلوم ہوتا، آپ خالی سیٹیاں بجا رہے ہو. آپ ان تمام حضرات جو یہاں اس وقت بیٹھے ہیں اپنے اپنے خود محاسبہ کریں کہ ہم جو اپنی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحوں کو اس میں بھی شامل نہیں کرتا، وہ نوافل ہیں اور وہ زیادہ ہیں، وہ نافلۃ لک ہیں. اگر وہ بھی سمجھ میں آ جائیں تو عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمود، اللہ نے وعدہ کیا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وہ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ تو آپ پر لازم آ گیا. تو ان نمازوں کو جو آپ 5 وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے کیا واقعی جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں ہم تو نہیں جانتے، تو میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ جو وہ پڑھ رہے ہیں نماز میں کیا سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بھائی یہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، کسی صاحب نے یہ پرچے پر لکھ کر بھیج دیا. اب اگر مجھے یہ پڑھنا ہی نہ آئے اور یہ پرچہ لے کر اب میں گلے کا تسبیح یہاں پہ بنا کے لٹکا ہوا ہے میرے، تو میں کسی وقت بھی آپ کو کیا بتا سکوں گا کہ اس میں تھا کیا؟ اگر یہ چیز کے بجائے میں نے خالی اس میں سے پڑھ لیا، میں نے میسج آپ کو دے دیا، اس کا فائدہ ہوا یا وہ فائدہ مند ہے جو میں کر رہا ہوں پہلے؟ بس ہم نے قرآن کا معاملہ یہی کیا ہوا ہے کہ قرآن لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بہت قیمتی جزدان میں لپیٹا، سب سے اوپر رکھ دیا، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اتنا زیادہ احترام اس کا کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ اس کا ضرور اجر و ثواب دے گا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوا تو خدا کی قسم شاید دے گا، مجھے نہیں پتا.
مگر جب معلوم ہو گیا کہ اجر و ثواب یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو اس میں ہے اس پر عمل کرنا ہے تو دے گا، نہیں تو نہیں دے گا۔ ہاں البتہ حجت تو یہ ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم سب اپنا اپنا دیکھیں آزما کے، ابھی 2 سال کے ہوتے ہیں، آپ کو فکریں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کس اسکول میں داخلہ دلانا ہے۔ اوفو، کیا اہم کام! اچھے اسکولوں کے لیے رات کے 12 بجے سے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں صرف فارم لینے کے لیے، فارم لینے، دعائیں کرواتے ہیں مساجد میں کہ سب مسجدوں میں کہہ دو بچہ ہمارا داخلے کے لیے جا رہا ہے، ہو جائے۔ بھائی کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اتنی محنت و مشقت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تاکہ وہ بچہ اس دنیا کی زندگی میں بہترین فوٹنگ لے کر کھڑا ہو۔ تو بھائی کیا آپ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو اس کے لیے آپ اپنے بچے کے لیے کہاں کھڑے ہوئے جا کر اب تک؟ کیا آپ کہیں اور بھی کھڑے ہوئے کہ یہ تو یہاں سے یہ حاصل کرے گا اور یہاں میں اس لیے رات پر کھڑی ہوئی ہوں کہ دین کا بھی اس کو حاصل ہونا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی تو ہمیں پتہ ہے کتنی ہے، مگر اس کے بعد کی زندگی فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اگر اس میں داخل نہ ہوئے اور اسی زندگی میں پڑے رہ گئے تو تم اس جگہ رہو گے کہ کاش تم کہو گے کہ موت آ جائے تو اب تو موت نہیں آئے گی، ثم لا يموت، کیونکہ یہ موت نہیں آتی۔ مگر جس اسٹیٹس میں تم پڑے ہوئے ہوگے وہ زندگی بھی نہیں کہلائے گی، ولا یحیا، نہ وہ موت آئے گی، کہیں گے یا اللہ موت دے دے تو جان چھوٹے، کہیں موت تو نہیں آئے گی اب، تو کہا پھر یہ زندگی، تو کہا یہی اس کو موت سمجھ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تو اس دنیا کی بھیڑ چال میں ایسا پھنسا، تؤثرون کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں نقش پا کو، اثرات کہتے ہیں، زمین پر جو پیر رکھ کر اٹھتا ہے تو اس پر ایک نشان بن جاتا ہے، دوسرا آنے والا اسی قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اثرات۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، جو دوسرے آگے اس دنیا میں چل رہے تھے تو بھی ان کے قدم پر قدم رکھ کر چلنے لگا۔ ہاں وللآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ لفظ ہے وللآخرۃ، حالانکہ اس زندگی کے مقابلے میں جو دوسری زندگی تجھے ملے گی وہ اس سے بہتر ہی نہیں ہے، خالی خیر ہی نہیں ہے، ابقیٰ لفظ آیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے آپ نے ایک جہاز سوچا کہ میں اس میں بیٹھ کر امریکہ جاؤں گی یا جاؤں گا، اور آپ کا ایک مقصد ہے کہ وہاں جا کر فلانی جگہ میں جاب کروں گا یا پڑھوں گا۔ اب وہ جو 20 آورز 30 آورز کا جو جرنی ہے، جو سفر ہے اس جہاز کا، آپ اس میں یہ سوچ کر بیٹھ جائیں بھئی یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، اسی میں رہ جائیں تو بہت ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا حقیقت ہے ہی؟ آپ تو بیٹھے ہوں گے کہ کب یہ سفر ختم ہو اور میں منزل پر پہنچوں اور اپنا کام شروع کروں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا سفر ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تو یہ سفر میں تمہیں یہ آزمایا ہے کہ ایک اس کو امتحان کا بھی سمجھ لو کہ جو جیسا امتحان دے گا ویسی جاب اس کو ملے گی۔ اب کوئی امتحان دینے میں بیٹھ کر یہ سمجھے کہ یہی اس کا نتیجہ ہے، یہی اس کی جاب ہے، تو ہو مخا کی جنت میں رہتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ یہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی بتائی تھی، اس سے پہلے بھی بتائی تھی، موسیٰ کو بھی بتائی تھی، ابراہیم کو بھی بتائی تھی، اور اب تمہاری کتاب میں بھی ہم نے یہی لکھ دیا۔ ذرا دیکھیے پھر سے یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی نماز کعبے کے پاس تو ہے، کعبے کے ہی پاس ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث اس وقت یاد آئی مجھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر کے آیا ہو تو وہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، سیرو فی الارض، زمین پر گھوم کر دیکھ چکا ہوتا ہے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھوٹوں کا کیا انجام کر دیا ہم نے، تو اس کا دل خوف زدہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ اب میں سب دیکھ چکا ہوں، لہذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب میں صحیح ہو گیا ہوں تو میرے دل کو دوبارہ خراب مت کر، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کام میں لگوں گا، میں محنت و مشقت کروں گا، مگر قلب کا اس طرف راغب ہونا وہ تیرے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تمہارے قلوب کا ایسے رکھتا ہوں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو فرمایا کہ جو سفر سے لوٹ کر آئے اور واقعی ان چیزوں کا مشاہدہ کرے اور دعا مانگے اللہ سے اور اس پر عمل کرے تو فرمایا قبول کر۔ یا کہا مغرب کا وقت بھی ایک ایسا وقت ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دن ختم ہوا، رات آ گئی، اب جو سونا ہے وہ موت کی بہن ہے، سو گئے اور مر گئے۔ آپ کو معلوم ہے دعا کیا کرتے ہیں آپ سونے کی؟ اموتو و احیا بسمکا، کہ رب تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھتا ہوں۔ اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اے اللہ ہم تیرے نام سے مرے تھے، اگر تو نہ اٹھاتا تو تیرے پاس ہوتے، اٹھا دیا ہے، زندہ کر دیا ہے تو ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے سو جانے کو موت کہتے ہیں اور اللہ بھی اس کو موت ہی کہتا ہے، کہتا ہے ہم تمہیں روز دیتے ہیں تاکہ تم اس بات کا دھیان رکھو کہ اگر ہم تمہیں روک لیتے ہیں اپنے پاس تو موت ہے، اور تمہیں واپس جانے دیتے ہیں تو وہ تمہاری نیند ہے، بختم۔ روز روز مشاہدہ کرتے ہو پھر بھی سمجھتے ہو کہ موت نہیں آئے گی۔ عجیب چیز ہے انسان، اگر کہیں اسے ہم 100 سال میں ایک دفعہ سلاتے تب تو کہتا کہ موت آئے گی نہیں، ہر 8 گھنٹے کے بعد سو جاتا ہے خود ہی۔ تو کہا موت تو تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو، موت سے تم واقف ہو، تو پھر کس بھول میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ فرمایا ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، تو اپنے کفر کے سبب فذوقوا لفظ آیا ہے۔ دیکھیے عموماً ایسے الفاظ بڑے اس وقت آتے ہیں کہ جب جسے کہیں مزاح کی بھی کیفیت ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں، کہ جیسے کہیں اچھا تو ذرا چکھو، اب مزہ چکھو، کہتے ہیں نا اب مزہ چکھو، فذوقوا، اب ذائقہ لو اس کا جو تم کر رہے تھے نا، پوری 100 سال کی زندگی میں سیٹیاں سے تم بجا رہے تھے کھڑے ہو کر، اب اس کا ذائقہ چکھو کہ یہ تھی وہ تمہاری نماز، یہ تھا وہ تمہارا حج، یہ تھا وہ تمہارا ثواب، یہ تھا وہ تمہارا کانسیپٹ جو تم نے کبھی کلیئر نہیں کیا۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح تم اس دنیا کی زندگی کے لیے بچپن سے اس کی نشو نما کے لیے لگے رہتے ہو، تو تمہیں یہ نہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ بیٹا، اے بیٹی، یہ دنیا کی زندگی ضرور اہم ہے مگر آنے والی زندگی کے لیے تیاری ہے، یہ وہ کھیتی ہے جو بیج یہاں ڈالا جائے گا اور کاٹی وہاں جائے گی، اگر تم نے یہی کاٹ لی تو وہاں بڑی مشکل میں پڑ جاؤ۔ کہا تم کیوں نہیں بتاتے ایسا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آئیے یہ وہی سورہ جو ہم پڑھ رہے تھے، سورہ ماؤن، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا، دیکھنا جھٹلانے والے کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، کیا جھٹلا رہا ہے بھائی؟ فذالک الذی یدعو الیتیم،
یتیم کو دھکے مار رہا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ابھی تو بڑا مسئلہ بن گیا، کھلانا بھی ہے، ترغیب بھی دینا، خود بھی کرنا ہے یہ کام اور لوگوں سے بھی کہنا ہے۔ میں نے تو یاد نہیں پڑتا، اپنا بچپن میں اس طرح نہیں دیکھا، مگر میں نے سنا یہی ہے کہ پہلے کے لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں کو فوراً نہیں آتے تھے، انتظار میں مساجد میں بیٹھے رہتے تھے کہ شاید کوئی مسافر آئے تو اس کو ہم اپنے گھر لے جائیں، ورنہ وہ رات کو بھوکا رہ جائے گا، بھوکا سونا پڑے گا اسے مسجد میں۔ لہذا انتظار کرتے یہاں تک کہ جو فصیل ہے یا شہر کا جو دروازہ ہے بند کر دیا جاتا، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹا۔ یعنی اس طرح اہتمام کیا جاتا تھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جسے کہنا چاہیے، کھلانے پلانے کا اور لوگوں کے خیال رکھنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اب آئیے جی، فویل للمصلین، ویل کہتے ہیں بڑی وہ گھاٹی جو دوزخ میں سب سے نیچے درجے کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ کہا فویل للمصلین، تو بس نتیجتاً یہ نمازی اس گٹر میں پڑے ہوگا جس نے ایسا کیا۔ ذرا اور آگے آئیے، اگر ایسا ہی کرنے پر ہو جائے تو شاید ہمیں کچھ آسانی ہو جائے، ایسی پھٹکار ماری ہے بعد میں۔ آئیے ذرا آگے دیکھیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، صلات تو ہے مگر ساہون غفلت بھی ہے ساتھ ساتھ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ غفلت کے معنی وہ لوگ کہ جو پھر نماز نہیں پڑھتے، آگے اس کی ترجمہ کلیئرفیکیشن آ گئی، ساہون غفلت، یہ غفلت نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز تو 7 دفعہ کی پڑھتا ہے، غفلت کیا کر رہا ہے اس میں؟ الذین هم یراؤون، تو تم دیکھو گے اس کی غفلت کو، وہ یمنعون الماعون، کہ اگر اس سے کوئی چھوٹی چیز بھی تم کبھی جا کر مانگ لو، بچہ دیکھا چھپا دو چھپا دو، چچا آ رہے ہیں دیکھ لیں گے تو مانگ لیں گے۔ یمنعون الماعون، کہ اگر اس سے چھوٹی چیز بھی مانگ لی جائے، معون یمنعون فوراً منع کر دے، نہیں جی ہمارے پاس نہیں، ابو لائے تو تھے مگر لے گئے واپس، اب گھر پہ۔ یہ آپ کی سلاد کا کچا چٹھا سامنے آ گیا، حج کا آ گیا، طریقہ کار کا آ گیا، مساجد کا آ گیا۔ اس درس کو تو یہیں روکتے ہیں، سورہ قدر کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں ذرا، تاکہ اپنی ایویلیویشن آپ صلاۃ التسبیح میں کر سکیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ جو رات ہے، جس رات میں یہ اتارا ہے جو بھی کچھ، یہ بڑی ویلیوبل رات ہے، قدر کی رات ہے، یہ ایویلیویٹ کر کے بتا دے گی، تمہارا محاسبہ کر دے گی، تمہارا احتساب کر دے گی، تم خود اپنے آپ کو تول لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس قابل ہو۔ جس طرح یہ قرآن، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ کوئی پھر چیلنج معجزہ کچھ لاؤ، تو اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہے معجزہ، چیلنج ہے، یہ تم چیلنج یہ پیش کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جاؤ پھر ایک صورت ایسی بنا کے لاؤ، ہم مان لیتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے وہ چیز تمہیں دی ہے، ایسی ویلیوبل چیز تمہیں دی ہے کہ جو چیلنج ہے دنیا بھر کے لیے، مگر جب آپ کو جانتے ہی نہیں تو آپ چیلنج کیسے کریں گے کسی کو؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم، ادراک لفظ آیا ہے جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ادراک، درک، کیا تمہیں کچھ پتا ہے
کچھ تمہاری عقل بتاتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ کیا سمجھ میں آ گیا تمہیں؟ اب دیکھیے آج کی رات ہی تو اترا ہے نا. آج آپ شب قدر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. 27ویں شب ہے. تواریخ کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 27 کی رات کو شب قدر ہوتی. لوگوں نے کہا بھائی ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو انہوں نے کہا رات کو ذرا باہر جھانک کے دیکھنا، تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی. اور کیسے پتا چلے؟ کہیں گے صبح کا سورج دیکھنا، مرا ہوا نکلے گا چاند کی طرح. اگر ایسا دکھے تو مبارک ہو تم کو، شب قدر مل گئی تمہیں. کیا دھوکہ ہے، کیا دھوکہ ہے، کیا دھوکہ دے رکھا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر تم واقعتاً تم نے اپنے رمضان کا محاسبہ ایسے ہی کیا ہے تو آج کی رات تمہاری طاقت 1000 راتوں کے برابر کی جو طاقت ہو سکتی ہے وہ ہو گئی ہوگی. کیا تم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس جگہ پہنچ گئے ہو؟ کس جگہ؟ پہلا عشرہ کیا کہلاتا بھائی اپنی زبان میں؟ رحمت. تو کیا معنی رحمت کے؟ میں نے تو ابھی بتایا رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کی مشکلوں کو، دوسروں کی پریشانیوں کو، دوسروں کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کی تمام احتیاجات کو پورا کر کے ختم کر دینا رحمت ہے. کیا تم نے کر دیا پہلے 10 دنوں میں؟ کم وقت تو خود ہی کھاتے رہے سب کچھ. فرمایا پہلے عشرے میں رحمت. کیا تم نے دے دلا کے اپنے آپ کو اس طرح کر لیا ہے کہ رافت اور رحمت پوری ہو گئی؟ میں آپ کو کھلی بات بتا رہا ہوں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے عشرے میں رحمت. تو میں نے آپ کو بتا دیا پھر رحمت اس کو کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. اس سے زیادہ آسان اردو طور نہیں نا کوئی. تو آپ کا نام، آپ رحمت اسی کو کہیں گے یا آپ کوئی اور چیز کو رحمت سوچ بیٹھے تو میں کیا کروں اب آپ کو؟ آئیے جی، وہ تو رحمت ہم نے کی نہیں تو رحمت کا ذرا سوچنا پڑے گا ملے گی نہیں. دوسری طرف آئی، دوسرا عشرہ کیا ہو جائے گا؟ مغفرت. مغفرت کے معنی بھی معافی، رحمت کے معنی معافی، سب کے معنی بھی یا اللہ معافی. مغفرت رحمت کا حاصل و حصول. رحمت پری ریکویزٹ اگر بن گئی ہے تو مغفرت بھی ہوگی. مغفرت کسے کہتے ہیں سمجھیں؟ مغفر، غین فا اور را اس کا مادہ ہے. مغفر کہتے ہیں وہ ٹوپی، وہ ہیلمٹ جو لڑائی کے وقت پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار سے آپ کے سر پر زخم نہ آئے. یعنی اپنے آپ کو ڈھانکنا، ڈھال میں لے لینا، اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو کسی طرح تمام برائیوں سے بچا لینا، قوانین خداوندی پر مضبوطی سے چلنا، اور لفظ منہ سے یہ نکلنا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اس کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اے اللہ سب تیرے لیے. فرمایا یہ مغفرت ہے. یہ کہہ دیا. مگر اس کے لیے رحمت پری ریکویزٹ ہے. اس کا کیا پہلے رحمت مل گئی؟ رحمت کے لیے رافت اس کا پری ریکویزٹ ہے. کیا آپ ان لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں؟ اب آئیے جی تیسرا عشرہ. فرمایا آگ سے خلاص. چل بلکہ ہم تو آگ میں گرے. لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی ماں سے نکاح کرتے ہو. بے غیرتی. آگ سے خلاصی تیسرا عشرہ. تو آگ سے خلاصی جب
مال ہی نہیں رہا، رحمت کے وہ دروازے کھل گئے، چلنے کا راستہ مل گیا، منزل مقصود سامنے آ گئی، اللہ کی طرف گامزن ہو گیا، زبان سے اقرار کر لیا کہ اے رب انی وجہتو، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا ہے، وجہ للذی، تو تو بھی مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں گا، اب تو مجھے دیکھ۔ کیا یہ وہ معاملہ ہے؟ کیا ایسا معاملہ ہو گیا؟ فرمایا جب یہ معاملہ تمہارا ہو جائے تو تم کندن بن گئے۔ پھر اس کی مثال میں نے دی تھی کہ سونے کو کندن بنانے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، جب آگ اس کا جھاگ نکال دیتی ہے تو سونا کندن بن جاتا ہے، کندن کو کوئی پھر آگ میں نہیں ڈالتا۔ تو فرمایا جب تم کندن بن جاؤ گے رحمت اور مغفرت کے ذریعے، تو اب تم کو کیوں کر کوئی آگ میں ڈالے گا؟ آگ اب تمہیں چھو نہیں سکتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تو پھر تمہاری طاقتوں کے اندر اور اضافہ کر دیتے ہیں ملائکہ بھی اور روح۔ فیہا بإذن ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہے تمہارے لیے سب تحفے، من کل امر، جتنے کام ہیں اب تمہارے وہ سب صحیح، سلام، اب تم پیس میں آ گئے، تم امن میں آ گئے، تم ٹرینکوالٹی میں آ گئے، تم سکون میں چلے گئے، تمہاری مشکلات ختم ہو گئیں، تمہارا کوئی کھٹکا نہ رہا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف کرو اب نہ حزن کرو، اب تم کامیاب ہو گئے، سلام یا حتی مطلع الفجر، اور یہاں تک کہ تم اب اس کو تمام دنیا کے اندھیروں کے چھانٹنے تک کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور فجر ہو جائے، روشنی نمودار ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، لا علمی ختم ہو جائے، ربوبیت کا نظام کھل جائے، انسانوں کے لیے آسانیاں مہیا ہو جائیں، ان کے تمام بنیادی حقوق پورے کر دیے جائیں۔ تو کہا پھر یا ایھا المدثر، نام دے دیا پھر اس شخص کو مدثر، کہ اے مرے ہوئے پودوں میں نئی کوپلیں پیدا کرنے والے، اے سوکھے ہوئے درختوں میں جان ڈال دینے والے، اے ان غریبوں کے اور ان مسکینوں کے اور ان بیواؤں کے جو پیروں تلے پڑے ہیں ان کو اٹھا کر کھڑا کر دینے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور بتا دو ان دنیا والوں کو، قم اسٹیڈفاسٹ، فانذر، ان کو وارن کر دو کہ اب آئندہ کیا تم نے ایسا تو تمہارا حال بہت برا کر دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جس طرح تم نے اپنی ذات میں اس رب کو بڑا کیا ہے، اب اس دنیا میں اس رب کو بڑا کر دو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اب یہ جو میں نے دو چار آیتیں رکھ دی ہیں صرف اس لیے لے آیا ہوں میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثوب اسی سے بنا ہے، اسی سے ثواب بنا ہے، اسی سے ثواب بنا ہے تاکہ ثواب کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ یہ جو لمبا توپ پہنتے ہیں آپ، اس کو ہم توپ کہتے ہیں، یہ توپ نہیں ہے، سا اور واو اور با، ثوب ہے۔ ثوب اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانک کر اس کو تحفظ پہنچا دے، اور اس سے جو تحفظ اس بدن کو پہنچتا ہے اس عمل کو ثواب کہتے ہیں۔ جب آپ نے وہ پہنا ہی نہیں تو ثواب کہاں سے ملے گا بھائی؟ نہیں، تم پہلے ثوب تو پہنو، اور ثوب کیا ہے کہ جو تمہارے اس جسم کو تحفظ دے، وہ تحفظ کا سامان تو کرو، تو پھر ثواب بھی تمہیں مل جائے گا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو فرمایا بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنا
لبادہ رکھنا یعنی اپنا ظاہر اور اپنا باطن موسٹ پیور اینڈ موسٹ کلیئر، جسے کرسٹل کلیئر کہتے ہیں کہ اس کا اندر اور باہر ایک ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اگر ایسا کرنے کے لیے تمہارے قدم نہ کٹمگائیں، کب کباؤ کہیں تم کہ اب کیا ہوگا اگر ایسا کرنے سے یہ چلا جائے گا یہ چلا جائے گا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، چھوڑ دو سب چیز یہ اللہ کے نام اور اس کو قائم کر کے چھوڑو۔ سلام، I salute you، یہ آتا مطلع الفجر، یہاں تک کہ تم اس ظلم کی رات کو ختم کر دو گے اور وہ ایک نہایت حسین صبح نمودار ہو جائے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، مگر خبردار اگر سوچو کہ اس کے بعد میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں تو سارا گیا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کچھ احتیاج نہ رکھنا کہ اس کے بدلے میں وہ کھانچا اور یہ کھانچا، کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا کیا تو لوگوں کو تو فائدہ پہنچ جائے گا، تم بے موت مارے جاؤ گے اور یہ مکافات کے عمل ہیں، سامنے آئیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو اور زہر کھاتے ہو تو مر جاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو تو پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے میں اگر 1 سیکنڈ میں آگ جلاتی ہے تو جھوٹ بولنے میں 5 سال لگتے ہیں، عمل سامنے آ جاتا ہے، دونوں میں سے پیٹ نکل آئے، بچو گے۔ مگر پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بڑا برا ہوا، روڈ پہ گر گئے۔ روڈ پہ نہیں گرے، وہ یاد ہے 5 سال پہلے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے بھائی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ مسائل، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ تانے، یہ فزیکل ٹارچر، یہ مینٹل ٹارچر، یہ جو سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، صبر کرنا۔ کیسا صبر؟ ہم صبر کے معنی میں بتا چکا ہوں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو ایک پتھر بہت بڑا وہ جو ناخدا ہے اپنی کشتی میں پہلے سے رکھتا ہے کہ جس طرف کشتی گرنے لگتی ہے دوسری طرف اس پتھر کو کر، تو کہا جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جائے تو تم دوسری طرف کھڑے ہونا کہ ان کو باہر نکال دیں، تم بھلے مر جاؤ، تم ان کے لیے ایسے بن جاؤ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ تو ہمیں دین کا فہم عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام رسول کریم۔